تو اللہ کے ولی کو ہر نبی کو اللہ کے ولی عطا ہوئے، لیکن قربان جائیں جس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مرتبہ اور فضیلت تمام انبیاء کرام میں ہے، اسی طرح حضور غوث العالم سید عبد القادر جیلانی کی شان اور مرتبہ اور فضیلت جو ہے وہ تمام اولیاء کرام میں ہے۔ یہ تو بات پر اب یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور غوث العالم شیخ سید عبد القادر جیلانی عطا فرمائی، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا قدم، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان میں موجود ہیں، اور حضرت غوث العظم بغداد میں یہ اعلان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب دیکھیے ڈسٹنس کتنا ہے، لیکن اللہ کے ولی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے ولی سن بھی رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا غوث صرف گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی آپ کے قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی ولیوں کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضور غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفتح الربانی کی 14ویں مجلس سے ایک لائن، 2 لائنیں لکھ کر لایا ہوں، اور وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ میری بات نہیں ہے، کسی مولانا صاحب کی بات نہیں، یہ خود حضور غوث العظم کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلے ہیں، جو عطا کیے ہیں آپ نے اپنے محبین کو اور آپ اپنے مصاحبین کو جو اس وقت موجود ہوا کرتے تھے اس مجلس میں اور اس درس میں، ان کو آپ فرماتے ہیں کہ قال المؤمن من يفعل الخير كثيرا۔ کیا فرماتے ہیں حضور غوث العظم؟ غوث العظم فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قال المؤمن من يفعل الخير كثيرا، کہ نیکیاں کرنے والے مومن بہت ہیں۔ اب یہ حضور غوث العظم کے الفاظ ہیں، خدا را توجہ سنیے گا۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سن کر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء کرام ہیں، ولی حضرات ہیں، ان کی تعلیمات پر جو ہے جب تک عمل نہیں کیا جائے گا، ہمیں نہ دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی، نہ دین میں، نہ ہمیں آخرت میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہی تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والے مومن بہت ہیں، ولا یترک الذنوب الا الصدیقون، لیکن گناہوں کے چھوڑنے والے ہی صدیقین میں شامل ہیں۔ گناہوں کے ترک کرنے والے، یعنی ترک کرنے والے جو گناہوں کے ہیں، جو اپنی معصیت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نافرمانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جائے تو بہت وقت جائیے۔ نافرمانی بس اتنا سن لیجیے، اگر میں اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانوں، وہ چاہے کوئی سا بھی حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی حکم دیتے تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ جو حکم دیں اپنی فرما برداری آپ سے کروائیں تو ہمیں حکم ماننا ہے، اور اگر ہم نے نہیں مانا تو یہ نافرمانی ہے۔ اب یہ تو ماں باپ کی نافرمانی ہے، ہم نے تو اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری ہم کہاں کرتے ہیں؟ غور کرتے چلے جائیں اپنی زندگیوں پر کہ کتنے معاملات میں ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب کو اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا۔ اس میں بھی شامل ہوں، کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی انسان نہیں، میں بھی اسی باتوں میں شامل ہوں۔ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں سب سے پہلے اپنے لیے بیان ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو آپ حضرات بھی سنیں اور عمل کریں، لیکن سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والے تو بہت کثیر ہیں، اور ہمیں نظر آ رہے ہیں دنیا جناب ان سے زیادہ اچھا نمازی کوئی ہمیں نہیں ملے گا، ان سے زیادہ اچھا شکل و صورت میں۔ اب یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں، اس لیے کہ باطن میں جو بغض ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، جناب یا غوث کیوں کہتے ہو، جناب مزارات میں کیوں جاتے ہو، جناب ان سے کیوں مانگتے ہو، یا علی مدد کیوں کہتے ہو، اب یہ کون باتیں کرے گا؟ یہ اللہ کے دوست کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون باتیں کرتے
اللہ کے محبوبین کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے دور کرتے ہیں، اللہ والوں سے دور کرتے ہیں، یہ باتیں شکوک و شبہات ڈال کے یہ جناب یہ شرک ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی، اس طرح سے نہیں پکاریں، اس طرح سے نہیں کریں، اس طرح سے نہیں کریں، یہ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ اب اس طرح کی شکوک و شبہات دلوں میں ڈالنا، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں خود سرکار نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو وہ تو ہو کے رہنے، نہ میں اس کو روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ہو کے رہنے بلکہ ہو چکے ہیں، بلکہ کتنے ہی سے زیادہ بن چکے ہیں، لیکن اب اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کام اس میں کیا ہے؟ ہمارا کردار اور ہمارا کام اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام اور اللہ کے حبیب کی اہل بیت کے اطہار اور آپ کے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو وہی کامیاب جماعت ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کرتے چلے جائیں کہ کسی نے صرف اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے، اشارہ دے رہا ہوں، سمجھنے والے سارے سمجھتے ہیں، کسی نے صرف صحابہ کو پکڑ لیا، تو یہ کیا ہے؟ سب کو ساتھ لے کر اگر آپ سب کو اگر ایمان، سب کی تعلیمات، سب کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہی ہم کامیاب دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ دکتور غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ الصدیق یترک الکبائر، صدیق کی تعریف ہو رہی ہے، اب اگر اس کی تعریف میں بھی جائیں تو بہت وقت چاہیے، لیکن بس اتنا یاد کر لیجیے، ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، یا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، اب دکھا اور چلا دونوں باتیں سمجھ لیجئے کہ دکھا تو دیا ہے سیدھا راستہ، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول اکرم علیہ السلام کیا ہے، یہ تمام کے تمام صراط مستقیم ہے، نظر تو آ گئے ہمیں راستے، اب دکھانے والی کیا بات ہے، چلانے والی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان راستوں پر سیدھا چلا، ہم ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں۔ تو یاد رکھیے حضور اکرم علیہ السلام بھی صراط مستقیم ہے، قرآن مجید فرقان حمید بھی صراط مستقیم ہے، اللہ رب العزت کا یہ دین اسلام جو ہے یہ بھی صراط مستقیم ہی ہے۔ تو یاد رکھیے جب ہم اس پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہمارے نصیب میں ہوگی۔ صدیق کی تعریف ہو رہی ہے، وہاں کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہم سے کیا دعا کروا رہا ہے، ہر نماز میں 5 وقت نمازوں میں دعا سے کروا رہا ہے، الہ العالمین ان کا راستہ چلا کہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے انعام کن پر ہوتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے انعامات ہوئے ہیں، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ اب ان چاروں کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم رکھنا ہے، اور اگر آپ ایک فہرست اگر تیار کریں گے تو انبیاء کرام سب سے سر فہرست کس کی ذات آئے گی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی، اور پھر اگر ہم صدیقین کی فہرست اگر بنانا چاہیں تو سب سے سر فہرست کون نظر آئے گا اس میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شہداء کی اگر فہرست بنائیں گے تو سب سے اوپر کس کا نام ہمیں نظر آئے گا؟ بہرحال وہ میں یہ میری ترتیب کہہ رہے ہیں، آپ اپنی ترتیب رکھیں، کسی عالم دین کی ترتیب پوچھ لیں، لیکن محبت والے جہاں موجود ہوتے ہیں تو وہاں محبت والوں ہی کی بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہم تیسری فہرست میں جائیں گے شہداء کی فہرست میں تو حضرت امام الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام ہمیں سر فہرست نظر آئے گا۔ اور جب صالحین کی فہرست اگر ہم بنائیں گے تو صالحین میں سب سے سر فہرست جو ہمیں نظر آئیں گے وہ حضور غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی نظر آئیں گے۔ تو جب ہم ان چاروں کیٹیگریز کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ لیں گے تو اللہ یہی تو فرما رہا ہے کہ ان 4 کیٹیگری والے لوگوں میں ان 4 میں نے 4 انعامات جن پر میرے انعامات ہوئے ہیں، وہ یہ 4 کیٹیگریز والے لوگ ہیں، یہ 4 طبقے ہیں جن پر میرے انعامات ہوئے ہیں۔ تو ان میں صدیقین بھی آتے ہیں، حضور غوث العظم صدیقین ہی کی تعریف فرما رہے ہیں کہ نیکیاں کرنے والے مومن بہت ہیں مگر گناہوں کو چھوڑنے والے صدیقین ہوتے ہیں۔ اب وہ گناہ ہمیں سب پتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ گناہ ہوگا اور اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ نیک ہوگا، تو یہ تو سب کو پتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے حضور غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اگر بننا ہے، اگر صدیقین میں شامل ہونا ہے تو تمام صغائر اور کبائر یعنی چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے وہ تو ہے ہی، وہ تو پکڑ ہو جائے
जाती है, उसमें छोटों पे भी होती है, लेकिन अगर हम नेकी कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करम फरमाता है कि इन छोटे छोटे गुनाहों को, छोटी छोटी नाफरमानियों को उस नेकी के सदक़े में मिटा देता है, नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह, उसका करम है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, आखिरी बात हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, व नफ्सुल आरिफ़े मुत्मइन्नतुन साकिनतुन। कितनी प्यारी बात हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि ए लोगों याद रखो, जो आरिफ़े बिल्लाह होता है, जो अल्लाह वाला होता है, उसका नफ्स क्या होता है, वो तो इत्मीनान वाला नफ्स होता है। और यही बात कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह वालों को मुखातिब करके फरमाता है, इन मुतमईन नफ्स वालों को, इत्मीनान वालों को क्या फरमाता है। आप सूरह फजर पढ़ लीजिए, आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना रखने वाले शख्स, क्या फरमा रहा है, कैसी खुशखबरी अता फरमा रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम फदखुली जन्नत, फदखुली इबादी फदखुली जन्नत। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना रखने वाले शख्स, जिसने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया हो, तमाम नाफरमानियों को छोड़ दिया हो, तमाम मासियतों को छोड़ दिया हो, जब वो ऐसा मुशफ़्फ़ा हो गया हो, ऐसा मुजल्ला हो गया हो और ऐसा साफ सुथरा हो गया हो कि उसको अब बुराई का ख्याल तक उसके दिल में नहीं आता, बुराई की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं जाती है, बल्कि वो सरापा खुद नेकी बन गया हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे नफ्स रखने वाले शख्स को फरमाता है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना रखने वाले शख्स, आ मेरी रजा में शामिल हो जा, मेरी रजा की तरफ आ जा और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशखबरियां हैं जो अल्लाह वालों को अता हुई हैं। उसमें सबसे पहले हुजूर गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और ये महीना हुजूर गौस पाक की 11वीं का महीना है। मैं ये तो नहीं कहता कि बड़े एहतिमाम से हर एक को 11वीं करनी चाहिए, लेकिन जितनी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है, उसमें अपने घर वालों को बिठा लें, अपनी ज़ौजा को बिठा लें, अपने बच्चों को बिठा लें, कुछ शीरनी सामने रख लें और तिलावत कुरान पाक पढ़ लें, यासीन शरीफ पढ़ लें, लेकिन करें जरूर खुदारा। अगर हुजूर गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजरों में चढ़ना है और उनकी नजरों में आना है, तो एहतिमाम तो करना होगा। आखिर में वो जो अभी इमाम साहब ने शेर पढ़ा, वो मैं पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जो चाहे उसके घर तशरीफ फरमा गौसे आज़म। कौन नहीं चाहेगा कि हुजूर गौसुल आज़म मेरे घर तशरीफ लाए? हर कोई चाहेगा, हर आशिक चाहेगा, हर अल्लाह के वली को चाहने वाला ये जरूर चाहेगा कि जो वलियों के सरदार हैं वो मेरे घर जरूर तशरीफ लाएं। और ये तो हुजूर गौस पाक की बात है, हम तो चाहते ये हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाएं। जो तमाम सरदार हैं अंबिया के, जो तमाम और रसूलों के सरदार, हम उनकी ख्वाहिश करते हैं, ये उन्हीं के वली हैं। और वलियों में कैसी शान पाई है हज़रत गौसुल आज़म ने, तो हम उनकी अगर ख्वाहिश करें कि आप हमारे घर तशरीफ लाएं, तो एक काम जरूर करना होगा, जो मैंने नज़र में भी कह दिया। अब नज़र में हमारे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि जो चाहे उसके घर तशरीफ फरमा गौसे आज़म हो, उसे लाजिम है वो मजलिस लगाए गौसे आज़म। तो उसे जरूरी है कि वो हुजूर गौसुल आज़म की मजलिस अपने घर में लगाए। मैंने तरीका बता दिया, वो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक अता की है तो बहुत अच्छी महफिलें सजाएं, इंशाअल्लाह इसका बड़ा सवाब है। अगर किसी मौके पर मौका मिला तो इंशाअल्लाह उसको तफसील से बयान करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन फिर इतना याद रखिए कि हमें हुजूर गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करनी है, आपका अदब करना है, आपकी तालीमात पर सबसे पहले अमल करना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर भी ऐसी खूबियां पैदा फरमा देगा उनकी निगाह करम से कि हम जहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी इज्जत की होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।